رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ نے جو زندگی دی تھی اسے کہاں لگایا، کیسے گزارا، کس لائف سٹائل کو فالو کیا؟ ہندوؤں کو فالو کیا، کرسچنز کو فالو کیا، یہودیوں کو فالو کیا، یا صحابہ اور رسول اللہ کو فالو کیا؟ کس کو فالو کیا؟ یہ جو زندگی میں اللہ نے تم کو عمر دی تھی، اور عمر میں خاص طور پر جوانی دی تھی، یہ جوانی کی انرجیز کہاں لگائیں؟ کس چیز کو ڈینائی کرتی رہیں؟ کہاں انرجیز ویسٹ کرتی رہیں؟ کیا پلاننگ ہوتی رہی؟ کیا چیز جو تھی وہاں پر اپنا وقت لگتا رہا؟ اللہ اس جوانی کا خاص سوال کرے گا۔ جس وقت آپ کی توانائیاں اپنے بوم پر ہوتی ہیں، اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جب آپ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپنا سارا ایفرٹ دنیا کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین پڑھ کے تو بظاہر کوئی پیسہ بنتا ہوا اور سٹیٹس ڈیولپ ہوتا ہوا اور زندگی میں انسان فلرش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، دنیا بنتی ہے تو انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو دین کو کون پوچھتا ہے؟ دین پر عمل کر کے آج کیا مل جائے گا؟ دین پر عمل کر کے تو مجھے جو ہے وہ بہت سے بہت ٹیررزم کا ایک لیبل مل جائے گا، ٹیررسٹ کا لیبل مل جائے گا۔ ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے دل میں خوف بیٹھے کہ کہیں کوئی مجھے ٹیررسٹ نہ کہہ دے، یہ خوف ہمارا، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ بہن کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس السمیع کو دھوکہ دے رہے ہیں جو نہ صرف وہ سنتا ہے جو آپ بولتی ہیں، وہ بھی سنتا ہے جو آپ نہیں بولتی۔ جو آپ کا دل اور دماغ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ السمیع وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، اس کو وہ بھی سب مدہ ہوتا ہے۔ جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو آپ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمت دلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو آپ اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اچھی مسلمان بنوں گی، میں اپنے اسکول میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج میں اپنی جاب پلیس پر اپنے گھر میں اپنے خاندان میں مومنہ بنوں گی، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اور اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ایک ایک خاتون جوان ہے، کوئی بھی بوڑھا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ آرام سے 60 پلس تو سبھی جوان ہوتے ہیں۔ کوئی ہے یہاں پہ 90 پلس؟ ہے کوئی یہاں پہ؟ جو 90 پلس ہے وہ بوڑھا ہے؟ کوئی ہے یہاں 90 پلس؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب جوان ہیں۔ ہم کیا سنتے ہیں بچپن سے؟ دل جوان ہونا چاہیے، اور ہم سب کے تو دل جوان ہے۔ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی کون سی خاتون ہے جس کا اچھا لگنے کا دل نہیں کرتا؟ کوئی بھی ایسی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کا دل جوان ہے۔ اپنی جوانی کو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اولاد کے سامنے رکھا ہے، اپنی اولاد کی جوانی کو ہارنس کریں، اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑیں۔ اللہ ان سے سوال کرے گا یہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ اللہ پوچھے گا مال کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑے بڑے گھر اور کمفرٹیبل گھر دیے ہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا اس مال کا کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کہاں سے خرچ کیا اور کہاں کمایا؟ اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت دی ہے، اللہ سوال کرے گا اس صحت کو کہاں لگایا؟ یہ جو اتنی عقل چلتی تھی، ڈرائنگ بنانے بیٹھے تو ماسٹر پیس بنا دیا، کوئی اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے بیٹھے تو بہترین شاہکار کھڑا کر دیا، کوئی ایسے لکھنے بیٹھے تو پوری کتاب لکھ ڈالی، لکھنے بیٹھے تھے ایسے۔ آج کل کے بچے تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آپ ان کو ایک ایسے لکھنے کا کہیں، آپ کو کتاب لکھ کر دے سکتے ہیں، پورا پیراگراف لکھ کر دے سکتے ہیں۔ ہارنس کریں اپنی کیپیبلٹیز کو، استعمال کریں ان کو اللہ کے لیے۔ دین اور دنیا کا بیلنس چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں۔ ان کی ڈگریز ان کو قبر کے اندر فرشتوں سے نہیں بچائیں گی۔ ان کی ڈگریز، ان کے کریڈینشیلز، ان کی ایجوکیشن کریڈینشیلز، ان کے جاب کریڈینشیلز، ان کے 6 ڈیجٹ سیلریز فگر ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے۔ کیا بچائے گا ان کو جہنم کی آگ سے؟ ان کا ایمان اور عمل، اللہ پر کنوکشن، رسول اللہ کی تعلیمات پر کنوکشن۔ تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات کو کویسچن نہ کریں، اور اگر کوئی کام ہم نہیں کر رہے تو ہم اس کو جسٹیفائی نہ کریں۔ مان لیں میری غلطی ہے، مجھے کرنا چاہیے، میں نہیں کر رہی۔
اللہ مجھے ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ میرے اس طرح کے ناشکری کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت سے ڈسکوالیفائی کر دے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس مالک یوم الدین کے سامنے جب جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، مجھے اس کیٹیگری میں داخل کیا جائے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی، اور اللہ مجھ سے حساب نہ لے۔ اللہ میرے لیے زندگی گزارنا اور عبادت کے ساتھ گزارنا آسان بنا دے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے اور میرے لیے چیزوں کو آسان کرے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنی نعمتوں کو محسوس کریں۔ نعمت اپنی ذات میں کوئی بری نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مومن کے لیے پسندیدہ اور ایک انسان کی خوش قسمتی کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی 3 چیزیں۔ ایک، آپ کی کمفرٹیبل سواری۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ مسلمان کی، مومن کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی سواری کمفرٹیبل ہو۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے کہا کشادہ گھر۔ کشادہ گھر مومن کے لیے نعمت ہے، اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کا بہترین پڑوسی، خوش اخلاق پڑوسی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا سیکھیں، اپنی نعمتوں کو اللہ کے لیے لگائیں، کھپائیں۔ کیا ہمارے بچے اپنی انرجیز دنیا کے گریڈز کے لیے لگاتے اور کھپاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ کتنا کھپاتے ہیں؟ آپ کے شوہر اگر ارننگ کرتے ہیں اور آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے شوہر کی ارننگ کا میجر پرسنٹیج کہاں جاتا ہے؟ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پر۔ ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین جگہوں پر پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پر میجر چنک جا رہا ہوتا ہے۔ کہاں کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ بھی ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، آپ کے شوہر اور آپ کی اولادیں۔ دنیا، دنیا اور بس دنیا۔ ہمارا دنیا کے لیے حال کیا ہے؟ حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اس انسان کے منہ کی لالچ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اور دنیا مل جائے، اور دنیا مل جائے، اور ہم بھولے ہوئے ہیں اس دن کو جس دن مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو روز بروز بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہم آپ سے آزمائشیں نہیں مانگتے، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر نیک مومن اور مومنات بنا دے۔ اللہ ہمارے لیے اپنے دوستوں کو دین کی طرف لانا، اپنے خاندان والوں کو دین کی طرف لانا آسان بنا دے۔